الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کیسے کریں۔ چاروں طرف سے یہی سوالات آ رہے ہیں اور علماء کرام اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تحریروں کے ذریعہ، کچھ تقریروں کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت گھروں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، قانون کے خلاف ہے، لہٰذا لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں۔ اس سلسلے میں میرا جو اپنا موقف ہے اس کو جاننے سے پہلے عید کی نماز کا حکم جان لیتے ہیں۔ عید کی نماز کا حکم مردوں کے حق میں واجب ہے اور عورتوں کے حق میں مستحب ہے، یعنی صرف مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو اسلام نے گھروں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ عورتیں گھر سے لازمی طور پر کیسے باہر نکلیں گی؟ اور جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیضہ کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ خیر کی باتوں میں یا مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کے لیے جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ وجوب کا معاملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وجوب صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں صرف مستحب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ان دنوں جو ملکی قوانین ہیں، لاک ڈاؤن کی جو صورت بنی ہوئی ہے، ایسے عالم میں ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ عید کی نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلامی شاعر کا اظہار ہے۔ جس طریقے سے حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج کرام تلبیہ پکارتے ہیں، ایک لباس لگاتے ہیں، مخصوص لباس، اور پھر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس لوٹ کے آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ شاعر اسلام کا اظہار ہے۔ وہی کیفیت ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر نظر آتی ہے کہ عید الفطر کے اندر اور عید الاضحیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے نکلتے، تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے، تکبیر پڑھ کے آتے، عیدگاہ جاتے، عیدگاہ کے اندر دوگانہ نماز ادا کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے۔ تو یہ شاعر اسلامی کا اظہار ہے۔ عید الفطر کی نماز اسلامی شاعر کا اظہار ہے، اسی لیے اسلام نے اجتماعیت کے ساتھ عیدگاہ میں اکٹھا ہو کر ایک ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن امسال چونکہ عیدگاہ میں مسلمان اکٹھا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مسجد میں اکٹھا ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کی ایک آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق فریضے کی ادائیگی کر سکتا ہے، احکامات کی پیروی کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس صورتحال میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعیت تو ہمیں دکھانی ہی ہے، یعنی چونکہ عید کی نماز اجتماعیت کی شکل میں ہے تو ہر بستی میں جو جامع مسجد ہوگی یا چھوٹی مسجد ہوگی یا کسی جگہ گاؤں کے چند مسلمان جتنے لوگوں کو اکٹھا ہونے کی مسجد میں، اور عام طور سے اکثر و بیشتر علاقوں میں ہر مسجد میں 5 مصلی جمع ہونے کی اجازت ہے۔ تو 5 لوگ یا 5 سے زیادہ 10-20 جتنے لوگ جمع ہو سکتے ایک مسجد میں عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ بقیہ جو لوگ اس جماعت میں، اس اجتماعیت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں یا جس جگہ موجود ہیں، ہاسپٹل میں، کوارنٹائن میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہ لوگ اسی جگہ پہ اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکل میں عید کی نماز ادا کر لیں۔ یہ لوگ معذور کہلائیں گے۔ معذور یعنی عید کی نماز تو وہ ہے اصل جو جماعت سے مسجد میں، عیدگاہ میں یا کسی جگہ پہ جماعت سے ادا کریں گے۔ جو لوگ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ معذور کے حکم میں ہوں گے۔ وہ کہیں بھی ہیں، اکیلے ادا کر لیں، چند لوگ ہیں تو جماعت بنا کر ادا کر لیں، ایسی صورت میں انہیں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ براہ راست جو علماء یہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر کہ انس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عبداللہ بن ابو عتبہ کو حکم دیا
کہ وہ ان کے گھر والوں کی امامت کرائیں، عید کی نماز پڑھائیں۔ اور اس حدیث سے علی الاطلاق علماء کہتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیں۔ دراصل یہ اثر جو ہے گاؤں کے تعلق سے ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو لا کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے شہر کے لوگ عید کی نماز ادا کریں گے، اسی طریقے سے گاؤں کے لوگ بھی عید کی نماز ادا کریں گے۔ اس اثر کا یہ مطلب ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس اثر کے بعد پھر ایک دوسرا اثر لایا ہے جو اکرمہ کا قول ہے، وہ گاؤں والوں کو کہتے ہیں، السواد کو، گاؤں والوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی اجتماعی شکل میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرو۔ اسی لیے یہ اثر لاتے ہیں، اور اس اثر سے باب کی مناسبت اور اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ کریں گے اسی طریقے سے شہر والے جس طرح سے ادا کرتے ہیں گاؤں والے بھی ادا کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جس بھی گاؤں میں جتنی شکل میں ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں عید کی نماز ادا کریں، اکٹھا ہو کر۔ جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ معذور ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی جگہ میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکھ جمہور کا اور بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ اگر کسی کی عید کی نماز عید میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ شہر نہیں جا سکتے تھے، عید کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتے تھے وہاں جا کر، تو پھر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ عید کی نماز ادا کر لیتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ صورت ہے تو اپنی جگہ پہ وہ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ چاشت کا وقت ہے، جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت سے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اول وقت میں پڑھ لینا بہتر ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر قرأت کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں اور پھر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد صرف 6 تکبیر کہیں۔ اپنے یہاں ہندوستان میں 7 تکبیریں کہی جاتی ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو 7 تکبیر کا لفظ ہے کبرہ فی الاولی سبعا وکبر فی الثانیہ خمسا، یعنی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیر کہتے تھے۔ 7 کا مطلب ہوا کہ تکبیر تحریمہ ملا کر آپ تکبیر تحریمہ کو الگ کرتے ہیں، تو پھر حدیث سے آپ کو دلیل لانی پڑے گی کہ ہمیں اس کو الگ کرنا ہے 7 سے۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کو 7 سے الگ نہیں کیا ہے، تو ہم نہیں الگ کر سکتے ہیں۔ بعض روایت میں دارقطنی اور دیگر روایات میں تکبیر تحریمہ کو الگ کے نماز کی تکبیر کے علاوہ جو ہے 7 تکبیر ہے، وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث صحیح ہے، جس کو امام بخاری نے کہا ہے کہ اس باب میں سب سے صحیح ترین روایت یہی ہے، تو اس حدیث میں اور ان احادیث کے اندر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پہلے کہیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صرف 6 تکبیر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھیں جو یاد ہو، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد پھر جب کھڑے ہو جائیں تو آپ 5 تکبیریں کہیں، 5 تکبیریں لگاتار کہیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، قرآن کی قرأت کریں، پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کریں، سجدہ کریں، اور اس کے بعد نماز آپ کی ختم ہو گئی۔ اگر اجتماعیت کے ساتھ عید کی نماز کہیں پر عیدگاہ میں کسی خالی جگہ میں یا کسی بڑے ہال میں کہیں پر ادا کر رہے ہیں تو آپ عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی کریں۔ تو یہ عید کی نماز کا طریقہ ہو گیا۔ اب عید سے متعلق کچھ مسائل ہیں جو لوگوں نے ہم سے بار بار پوچھے ہیں، میں یہاں پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اگر ہم اپنے گھروں میں اس مسجد کی اقتداء کریں، اس امام کی اقتداء کریں، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اپنے گھروں میں نماز کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے، ایسی نماز درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک امام ایک جگہ عید کی نماز پڑھائے، کیا وہ متعدد جگہ جا کر عید کی نماز ادا کرا سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص ایک جگہ عید کی امامت کرائے اور دوسری بھی جگہ جا کر امامت اور خطابت عید کا خطبہ دے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال تکبیر سے متعلق، جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیر ہے یا 6 تکبیر ہے، تو حدیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے، کہ تکبیر تحریمہ کے بعد صرف 6 تکبیر کہنی ہے، اور میں نے اس پر مدلل مضمون لکھا ہے، جسے پڑھنا ہو وہ میرے بلاگ پر آ کر پڑھ سکتا ہے۔ شیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ نے اس کی تائید کی ہے، اور ابھی میں آج شیخ اشفاق مدنی حفظ اللہ کا ایک بیان سنا، اس میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 6 ہی تکبیر ہے، 7 نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے کہ گھر میں اگر ہم عید کی نماز ادا کریں
تو کیا خطبہ بھی دینا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں اکیلے یا افراد خانہ کے ساتھ عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، آپ معذور کے حکم میں ہے۔ جیسے کوئی عیدگاہ پہنچا اور اس کی عید کی نماز چھوڑ گئی، وہ اکیلے ہے، تو وہ خطبہ نہیں دے گا، وہ عید کی نماز کی طرح نماز ادا کر لے گا۔ سے ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص عید کا خطبہ دیکھ کر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں، اگر کوئی شخص عید کا خطبہ زبانی نہیں دے سکتا ہے تو وہ عید کا خطبہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ اگر ایک ہی گاؤں میں چند جگہ جمع ہو کر، جیسے اگر 3-4 مسجدیں ہیں تو 3-4 مسجدوں میں یا کسی ہال میں یا کہیں پر اگر اکٹھا ہو کر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں، بستیوں میں، دیوبندی الگ نماز کرتا ہے، بریلوی الگ جماعت کرتا ہے، لدیس الگ جماعت کرتا ہے، ایک ہی بستی میں کئی جماعتیں ہیں، ہم تو ہر سال اور ہر جگہ اکثر و بیشتر مقامات پہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی مذاقہ نہیں کہ اگر ایک گاؤں میں چند جگہ مجبوری کی وجہ سے جماعت بنا کر عید کی نماز پڑھی جائے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ کیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے؟ تو اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھلی جگہ ہونی چاہیے، جیسے مسجد ہے کھلی جگہ نہیں ہے تو چھت والی جگہ پہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کھلی جگہ کا ہونا ضروری اور شرط نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے تکبیرات پہ رفع الیدین کرنے کا، کہ عید کی جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات پہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں آثار ملتے ہیں، لہٰذا آپ عیدین کی جو تکبیرات ہیں ان تکبیرات پہ رفع الیدین کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے لیے عید کی نماز پڑھنا آسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گھر سے نکل کر عیدگاہ میں اکٹھی نماز عید پڑھا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آسانیاں پیدا فرما دے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ جا کر سارے مسلمان ایک ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔